کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں محمد حسین آزاد۔ اللہ رب العزت نے انسان کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے، اور انہوں نے اللہ کی مخلوق کو صراط مستقیم پر چلانے کی بھرپور کوشش کی۔ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ فریضہ آپ کے صحابہ نے انجام دیا۔ صحابہ کے بعد تابعین و تبع تابعین نے، اور علماء، صوفیاء اور اولیاء اللہ نے یہ فریضہ انجام دیا۔ علماء جو ہیں وہ حقیقی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہیں، امین ہیں، اور انہوں نے اس فریضے کو نہایت ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اللہ کی مخلوق تک پہنچایا۔ ناظرین محترم، ان میں ایک بڑا نام امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ کا ہے، جو امت کا چراغ کہلاتے ہیں۔ ایسا چراغ جس کی لو میں آج بھی امت جو ہے اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھتی نظر آتی ہے۔ ائمہ اربعہ اہل السنہ والجماع کے رہنما ہیں، اور ان کے اعظم امام جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ہیں۔ آج ہم ان کے علم کے حوالے سے، ان کے تقوی و طہارت کے حوالے سے، اور ان کی جو ایک علمی خدمات ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کرنے والے ہیں۔ گفتگو کے شرکاء ہیں علامہ محمد شریف توسیع صاحب، PhD سکالر ہیں، اور ہمارے پروگرام میں پہلے بھی آتے رہتے ہیں، اور دوسرے شریک گفتگو ہیں قاری خواجہ عاشق حسین
آپ سول ڈیفنس میں افسر بھی ہیں اور اس سے پہلے بھی ہمارے ایک پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں. ماشاء اللہ قرآن بھی بہت خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں، گفتگو بھی بہت خوبصورت انداز سے کرتے ہیں، اور آج کی گفتگو کا آغاز بھی ہم خواجہ عاشق حسین سے کرتے ہیں. جی خواجہ صاحب، آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں کہ قرآن مجید نے واضح طور پر فرما دیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو تم اہل ذکر سے یہاں مراد علم والے ہیں، اہل علم ہیں، علم والوں سے پوچھو. اور یہ ایک علم کا چراغ تھے، اور ایسا چراغ جس کی رہنمائی میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راہ پائی، منزل پائی، اور آگے منزل تک پہنچانے والے لوگ پیدا کیے. تو میں چاہوں گا کہ آپ ان کا تعارف بھی کروا دیں اور ان کی اس فہم و فراست کے حوالے سے بھی ناظرین کو آگاہ فرمائیں. جی بسم اللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اور مکس نیوز کی پوری ٹیم کا کہ جنہوں نے آج اس اہم ٹاپک پر مجھے لب کشا ہونے کا موقع عطا کیا. یقیناً میں سمجھتا ہوں اس موضوع کی جو اہمیت اور افادیت ہے وہ نسل نو کو ہمارے اسلاف سے روشناس کرانا وقت کی ایک اہم ضرورت ہے. آج ہمارے زوال کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اکابرین اور ان کی سنہری تاریخ کو پس پشت ڈال چکے ہیں، اور ہم انگریزوں کی ہسٹری پڑھنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے اکابرین جو ہیں وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آنے والی نسلوں کو ان کے کردار، ان کے اخلاق اور ان کی عظیم شخصیت کے حوالے سے روشناس کرائیں. اس حوالے سے آج کے اس پروگرام کے انعقاد پر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جہاں تک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے بات ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم اور عرفہ شان عطا فرمائی تھی کہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی بشارتیں آپ کے والد ماجد کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اور ان کی برکت حاصل تھی کہ جب آپ کے والد جو ہیں جن کا نام حضرت ثابت تھا، تو آپ کے دادا کا نام آپ کے نام پر جو ہے، آپ کا نام دادے کے نام پر رکھا گیا. آپ کے دادا کا نام بھی نعمان تھا، آپ کا نام بھی نعمان بن ثابت. تو جب حضرت ثابت جو ہے بچپن میں حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی برکت دے اور تمہاری نسل آنے والی اولاد کو بھی برکت دے. عمومی طور پہ جو دعائیں دی جاتی ہیں وہ صرف بچے کو دی جاتی ہیں، لیکن یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا فراست تھی اور دور اندیشی تھی. وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو گویا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو حضرت علی کی اس دعا کا اثر ہے. اور دوسرا ایک مشہور حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم اگر جو ہے وہ ثریا ستارے پر بھی ہوگا تو فارس کا ایک شخص جائے گا اور اس کو وہاں سے بھی حاصل کرے گا. تو حضرت کئی بزرگان دین یہی فرماتے ہیں کہ اس کا مصداق جو ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہی ہیں. آپ کو امام الائمہ بھی کہا جاتا ہے، سراج الامہ بھی کہا جاتا ہے، اور سید الفقہاء بھی کہا جاتا ہے، محدث کبیر، یہ سارے القاب آپ کے ہیں. اور یقیناً اگر ان کو مختصر لفظوں میں بیان کیا جائے تو نبوت اور صحابیت کے بعد جتنے محامد و خصائل و فضائل اور مرتبہ اور مقام کسی ایک ہستی میں جمع ہو سکتا ہے تو وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات مبارکہ ہے. علم اور تقوی یہ دو چیزیں بہت مشکل سے اکٹھی ہوتی ہیں، لیکن ان دونوں چیزوں کا مرکہ کسی ہستی کو آپ مجسم صورت میں دیکھنا چاہیں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات مبارکہ میں نظر آتی ہے. ایک طرف آپ فقیہ بھی ہیں
بلکہ سید الفقہا ہے، آپ محدث بھی ہیں، بلکہ مجتہد کے درجے پر فائز ہے، اور آپ کا اگر دنیا میں دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت بڑے تاجر ہیں، یہاں تک کہ اس زمانے میں آپ کی 70 دکانیں تھی، ریشم کے کپڑے کی آپ کی فیکٹری تھی، اور صرف اگر زہد و تقوی میں دیکھیں تو اب بھی آپ بے مثال نظر آتے ہیں، اگر فقہ کی نظر سے آپ دیکھیں تو تب بھی آپ بلند و بالا درجے پر فائز المرام نظر آتے ہیں، اور اگر آپ کو مخلوق خدا کی خدمت اور خوف خدا اور زہد و تقوی، عبادت و ریاضت، آپ کی زندگی کو جس پہلو سے بھی دیکھا جائے تو ہر پہلو سے امت مسلمہ رہنمائی اور درس حاصل کرتی ہے، اور دنیا میں جتنی بھی فقہ ہیں اس وقت سب سے زیادہ ماننے والے اور سب سے مسلمانوں میں 80% جو مسلمان ہیں وہ فقہ ابی حنیفہ کے پیروکار نظر آتے ہیں، بڑے بڑے آئمہ، بڑے بڑے مشائخ اور بزرگ۔ آپ نے کئی صحابہ کرام کی زیارت کا شرف بھی آپ کو حاصل ہوا، مشہور صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آپ نے زیارت کی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ 80 کے قریب صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو ہے وہ آپ نے زیارت کی ہے۔ آپ کے مشائخ اور اساتذہ کو اگر دیکھا جائے تو وہ تقریباً 4000 اساتذہ کرام ہیں۔ ماشاء اللہ۔ بلکہ ایک میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت امام ابو حفص صغیر کے زمانے میں یہ بحث ہوئی کہ امام شافعی افضل ہیں یا امام اعظم ابو حنیفہ افضل ہیں، تو کہا گیا کہ آپ دونوں کے اساتذہ کو شمار کر لیں، جس کے اساتذہ زیادہ ہیں وہی جو ہے وہ افضل ہے۔ چنانچہ حضرت امام شافعی کے جب اساتذہ کو شمار کیا گیا تو وہ 80 نکلے، جبکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے اساتذہ کو شمار کیا تو 4000 تھے۔ تو اس پر جو ہے وہ یہی کہا گیا کہ آپ جو ہے حضرت امام شافعی سے افضل، اور حضرت امام شافعی جیسی ہستی فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں حضرت امام ابو حنیفہ کے مزار پر حاضر ہو کر دعا کرتا ہوں، اللہ میری مشکل آسان فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری صاحب، بہت اچھی گفتگو آپ نے کی۔ جی علامہ صاحب، یہ گفتگو ہو رہی تھی تو میں چاہوں گا کہ حضرت امام ابو حنیفہ کی اسی گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں اور ان کا جو ابتدائی تعارف ہے وہ بھی آپ فرمائیں۔ الحمدللہ الذی ہدی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ المجتبی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور مقص نیوز کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ اس نامور شخصیت اور اولیاء اللہ کے تذکرہ صالحین میں مجھے شامل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اور ان کو خراج عقیدت پیش کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ امام ابو حنیفہ، آپ کو ابو حنیفہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ مفسرین نے، کچھ تاریخ دانوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی بیٹی تھی، بیٹی کی وجہ سے حنیفہ ان کا نام تھا، تو اس وجہ سے آپ کو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ آپ کی اولاد میں صرف ایک بیٹا تھا جن کا نام حماد تھا، بیٹی نہیں تھی۔ حنیفہ آپ کو کہا جاتا ہے، اس کی دو وجوہات پیش کی گئی ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے شاگردوں کو، اپنے طلباء کرام کو مشق کرواتے تھے، ان سے لکھواتے تھے۔ جو سیاہی تھی، جس میں سیاہی ہوتی ہے، دوات ہوتی ہے، تو آپ کی جامع مسجد کوفہ میں جو شاگردوں کی تعداد ہوتی تھی وہ ہزاروں میں ہوتی تھی، تو وہ جو دوات تھی وہ ہزاروں میں نظر آتی تھی، تو اس وجہ سے آپ کو ابو حنیفہ کہا گیا ہے۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ حنیف اس کو کہا جاتا ہے جو باطل دین سے اعراض کر کے دین حق کی طرف میل ہو جائے۔ تو آپ خود فرمایا کرتے تھے ہم تو دین حق پر ہیں، دین حق کی دعوت دیتے ہیں، تو اسی وجہ سے بھی آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت 80 ہجری کو ہوتی ہے، اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ 3 قول ہیں کہ کسی نے کہا ہے کہ 70 ہجری کو ہوئی ہے، کسی نے کہا ہے کہ 61 ہجری کو آپ کی ولادت۔ جو مشہور قول ہے، معروف قول ہے، وہ یہی ہے کہ آپ کی 80 ہجری کو ولادت ہوتی ہے۔ تو آپ کے القابات میں جس طرح اللہ قاری صاحب بھی فرما رہے تھے، آپ کو امام الاعظم کہا جاتا ہے، سید الفقہا کہا جاتا ہے، سراج الامہ کہا جاتا ہے، امام المحدثین کہا جاتا ہے، امام المجتہدین کہا جاتا ہے، یہ آپ کے القابات ہیں۔
اور اگر آپ کی تعلیمات کو دیکھیں تو آپ نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ کب شروع کیا؟ شروع میں اپنے والد محترم کے ساتھ تجارت کرتے تھے، تجارت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت جب آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، دین کا علم حاصل نہیں کیا تھا، تب بھی آپ ایمانداری سے آپ تجارت کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک عورت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کہ اس نے آ کر کہا کہ میں نے کسی کا قرض دینا ہے، تو میں امانت کسی کی دینی ہے، تو میں اتنا مال نہیں رکھتی، مجھے کچھ چادریں آپ سے لینی ہیں، لیکن مجھے اس قیمت پر دیں جس قیمت پر آپ نے لی ہے۔ تو آپ نے اس کو 4 درہم میں چادر وہ دی۔ تو عورت کہنے لگی، وہ حیران ہو گئی کہ آپ نے یہ 4 درہم میں مجھے کیسے دی؟ اس کی قیمت تو زیادہ ہو سکتی ہے، زیادہ ہے۔ تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، اس سے پہلے میں 3 چادریں اور بیچ چکا ہوں، اس کی جو قیمت تھی وہ میں وہاں سے وصول کر چکا ہوں، یہ میں تمہیں جو اس کی قیمت ہے اس پہ تمہیں دے رہا ہوں۔ یہ آپ کا تھا جو ہے نا تقویٰ تھا کہ آپ نے تعلیم حاصل کی۔ علامہ صاحب ہم اس طرف بعد میں آتے ہیں، میں اسی طرف واپس پلٹتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ امام المحدثین تھے جی تو بھائی میرے بعض تو اعتراض وارد کرتے ہیں کہ آپ کو صرف 17 احادیث یاد تھیں، اس بارے میں تھوڑا سا ناظرین کو آگاہ فرمائیں کہ کیا اس میں کیا حقیقت ہے کہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ایسا امام الائمہ، سراج الامہ، ایسی بڑی ہستی جی اور ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جی ان کو تو صرف 17 احادیث یاد تھیں، اس بارے میں تھوڑا سا آپ فرمائیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ کو 17 احادیث یاد تھیں، یا آپ نے بہت ہی کم ہی روایات نقل کی، یا آپ نے جس طرح قاری صاحب فرما رہے تھے کہ بہت سارے صحابہ کی زیارت کی، آپ نے ان سے پھر روایات نقل کیوں نہیں کی؟ یہ مختلف سوالات کیے جاتے ہیں، یہ سراسر من گھڑت ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ آپ نے صحابہ کی زیارت کی، ان سے احادیث کو نقل کیوں نہیں کیا گیا، کیوں نہیں کیا آپ نے؟ تو اس کی 2 وجوہات لکھی گئی ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النعمان میں بھی یہ لکھا ہے کہ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ رحمہ اللہ تعالی جب صحابہ کی زیارت کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 90 میں وفات ہوتی ہے، تو اس وقت آپ کی جو عمر ہے 80 کے حساب سے دیکھیں، 80 ہجری کے حساب سے تو 10 سال بنتی ہے۔ تو آپ شروع میں تجارت کیا کرتے تھے، اس طرف آپ کی توجہ نہیں تھی۔ تو علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں یہ قول بھی درست نہیں ہے۔ اصل قول یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ آپ روایت کیوں نہیں کر سکے کہ جو کوفہ والوں کی شرائط تھی وہ بڑی سخت تھی، 20 سال سے کم عمر لڑکے کو روایت نقل نہیں کرنے دیتے تھے۔ تو اس وقت آپ کی عمر 12 سال 13 سال یا 15 سال تھی، تو اس بنا پر آپ نے صحابہ کرام سے روایات کو نقل نہیں کیا۔ باقی یہ کہا جاتا ہے کہ 17 احادیث ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ مسند امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھیں، اس کو پڑھیں تو اس میں 523 احادیث ملتی ہیں ہمیں۔ کتاب الآثار کو پڑھیں تو میں آج کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ فرما رہے تھے ایک صاحب کے جو ہے نا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، شاہ ولی اللہ کا بلکہ قول ہے کہ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کتنی احادیث یاد تھی، کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب احادیث کو لکھنے لگا تو میں نے ایک صندوق میں احادیث کو پایا، پھر ان میں سے 40,000 احادیث کو نکالا، پھر 40,000 احادیث میں سے میں نے کتاب الآثار کو تحریر کیا۔ یہ 40,000 احادیث میں سے کتاب الآثار کو تحریر کر رہے ہیں، تو یہ دیکھیں آپ اندازہ کریں یہ 17 کہاں پر اور 40,000 احادیث کہاں پر۔ تو میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ اپنے ناظرین و سامعین سے، جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی ہے اس وقت کوفہ علم کا مرکز تھا، علم الحدیث کا مرکز تھا، کتنے صحابہ کرام نے کوفہ کو شرف بخشا ہے۔ تو جب اگر آج ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ
تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی بھی اچھے ادارے میں جاتا ہے، یا ایک کوئی ان پڑھ شخص کسی جاب کے سلسلے میں اس ادارے میں جاتا ہے، تو وہ کسی یونیورسٹی میں جاتا ہے، یا کوئی کنٹین چلانے والا یا روٹیاں پکانے والا یا تنور پہ کام کرنے والا یا کوئی طباخی کام کرنے والا جب جاتا ہے تو وہ بھی اچھے ادارے میں انگلش سیکھ جاتا ہے۔ تو کوفہ تو علم الحدیث کا مرکز تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام صاحب نے وہاں رہ کر کچھ حدیثیں نہ سیکھی ہوں، کچھ احادیث کا کم صرف 17 احادیث سیکھی ہوں، احادیث کو نقل ہی نہ کیا فرما ہو۔ دیا کہ 40,000 احادیث ہیں، پھر صحیح بخاری میں آپ کی احادیث موجود ہیں، ہاں جی، اور اس پہ کتابیں آ چکی ہیں جی بالکل کہ آپ نے کس قدر احادیث میں کام کیا ہے۔ ناظرین، یہاں ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، جو شمع کی ہو محفل، رونق کو انیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، کبھی ممی کا ہے دلال، روشما کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روشما کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ٹوائس ہیلدی فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اور شمع بناسپتی۔ بولے دل کی بولیاں، ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا۔ کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا۔ مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ۔ گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ۔ WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ، اور دے مکمل تحفظ۔ یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات۔ پلائر 1، 3، 5، 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے۔ ٹھیک ہے، پیسے تیری مرضی دے، لیکن میں کو واش روم، ٹوائلٹ تے فرش شیشے والی کار لشک دا چاہیے۔ بی بی فکر ہی نہ کرو، میں تا ایویں وز کرے سا، واش روم ایویں جگمگ جگمگ ہو سی۔ ماسی وز منہ نال نہیں کرنا، ایندے نال کرنے۔
وز آیا داغ تے جراثیم دا صفایا، صحت صفائی تے پاکیزگی گن کے آیا، کیوں جو صفائی نصف ایمان ہے۔ والٹے میرا تے وز دا کمال، جنوبی پنجاب دا پہلا برانڈ، انٹرنیشنل معیار، زندگی خوشگوار، ہووے کیوں نہ سرائکی جو کیا۔ وز واش، ہاؤس آف کلیننگ پروڈکٹس۔ مستری صاحب ایندا کچھ تھی سکسی؟ پٹ کے نواں لگ سی۔ پیسے کتنے تے ٹائم کتنا؟ 8000 2 دیاڑے۔ ایو نواں تھی ویسی باجی؟ تسا کرے سو؟ اے کرے سی او بھی 2 منٹ ہے۔ ٹھیک ہے نا، 5000 میں دیتا۔ ساڈے جنوبی پنجاب دا اپنا بیسٹ باتھ روم تے ٹوائلٹ کلینر، پرانے ضدی داغ ہی نہیں، جراثیم تے وائرس دا بھی خاتمہ۔ مستری سے 5000 گھن آئے ہو؟ کھلے پیسے ہیں۔ وز دا مطلب شرطیہ صفائی، فخر نال گھنو، اعتماد نال ورتو۔ وز واش، ہاؤس آف کلیننگ پروڈکٹس۔ کیڑے داغ تے کیڑے دھبے وز دے اگوں بھی کوئی ٹک دے؟ فرش تے دیکھو چم چم چمکے، ٹوائلٹ بھی لشکارے مارے۔ پہلا برانڈ ساڈا اپنا تے دوجا مال اسا نہیں گھننا۔ وز دا اے پیغام ہے بیلی، تندرستی انعام ہے بیلی۔ نصف ایمان صفائی ہی وے، تندرستی دی پوڑی ہی وے۔ تندرستی ہرگز نہ ونجائے، وز آج ہی گھر گھن کے ونجائے۔ وز کہنی تو صفائی کہنی۔ وز واش، ہاؤس آف کلیننگ پروڈکٹس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا۔ خواجہ صاحب، میں آپ کی جانب آتا ہوں اور میں اسی سوال کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے حدیث جو ہے اس پہ کام نہیں کیا، ان کو صرف 17 احادیث یاد تھیں۔ بعض حضرات جو ہیں اعتراض وارد کرتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اس سیاہ ستہ میں آپ کی مرویات کے حوالے سے آپ جو ہے اس پر تھوڑا سا روشنی ڈالیں، اسی کو آگے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ اب وہ تختی خالی ہوتی ہے تو اس پر جو کچھ جو ہے وہ لکھ دیا جائے تو وہ خالی ذہن میں وہ نقش ہو جاتا ہے، تو لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو بات اولاً اس کے ذہن میں آئے تو وہی درست بھی ہو۔ اس لیے ہمارے بہت سارے لوگوں کو دین سے دوری کی وجہ سے جب حقائق کا علم نہیں ہوتا تو پھر جو بات بھی ان کے دل و دماغ میں پڑتی ہے تو اس کو حقیقت جان لیتے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال جہاں تک امام اعظم ابو حنیفہ کا تعلق ہے، ہماری جو روئے زمین پر سب سے مستند جس کو حدیث مبارکہ کی کتاب کو گردانا جاتا ہے وہ صحیح بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف میں پھر وہ احادیث جن کو ثلاثیات کہا جاتا ہے، جن پر خود امام بخاری فخر فرماتے تھے اور ان کا حسن اور زینت ہے۔ ثلاثیات سے مراد یہ ہے ناظرین کے لیے جو ہے میں عرض کرتا چلوں کہ یعنی وہ احادیث جن میں حضرت امام بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں، صرف 3 واسطے، ان کو ثلاثیات کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں ان کی تعداد 22 ہے، ان 22 میں سے 20 حدیثیں وہ ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے براہ راست شاگرد یا آپ کے شاگردوں کے شاگردوں سے روایتیں ہیں، 20 روایتیں وہ ہیں۔ اب جو ہے وہ 11 روایتیں ان میں سے صرف نقی بن ابراہیم جو آپ کے شاگرد ہیں صرف ان میں سے ہے، اور 6 حدیثیں آپ کے دوسرے شاگرد سے ہیں، تو یعنی 20 حدیثوں میں سے جو بخاری شریف کے زینت ہیں تو باقی جو ہے وہ 2 حدیثیں ساری بچتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ امام صاحب کو احادیث پر جو ہے وہ کام ان کے شاگرد جو ہے اس حد تک آگے بڑھ جائیں اور امام صاحب کو خبر ہی نہ ہو؟ اصل میں جو مغالطہ امام صاحب کا جو حقیقی کام ہے وہ چونکہ آپ مجتہد ہیں اور فقیہ ہیں،
اور فقیہ کا امام صاحب کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے احادیث کو جمع کرنے کے کام کی بجائے احادیث میں تطبیق پیدا فرمائی ہے. جو بہت ساری ایسی روایات ہیں، بسا اوقات جو حضرات احادیث کا مطالعہ رکھتے ہیں وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ بسا اوقات کئی احادیث میں تعارض واقع ہو جاتا ہے، تو امام صاحب نے ان میں تطبیق دی ہے. میں صرف ایک دو مثالیں مختصراً عرض کرتا ہوں. دیکھیے، ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ جو ہے وہ کانوں تک کھڑے کیے جائیں، ایک روایت کے سر تک اٹھائے جائیں، ایک روایت ہے کہ کندھوں تک اٹھائے جائیں. اب تینوں روایتیں آ گئیں تو امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا یہ تینوں حدیثیں درست ہیں، ہم تینوں پر ہی عمل پیرا ہو سکتے ہیں. جب آپ ہاتھوں کو کانوں کی لو تک کھڑا کرتے ہیں تو آپ کے کانوں کے انگوٹھے کانوں تک پہنچتے ہیں، اس حدیث پر عمل ہو گیا. اور آپ کے ہاتھ جو ہے وہ سر تک پہنچتے ہیں، سر تک ہاتھ اٹھانے والے حدیث پر عمل ہو گیا. اور آپ کی کلائیاں جو ہے وہ کندھوں تک اٹھتی ہیں. تو لہٰذا ان تینوں حدیثوں پر ایٹ اے ٹائم بیک وقت عمل ہو جاتا ہے. تو یہ امام صاحب کا کمال ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا جو ہے وہ گناہ ہے. قرآن کریم میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی باعث اجر و ثواب ہے. گناہ کا لفظ نہیں ہے تو چھوٹ ہے، وہ منع فرمائے گا ٹھیک ہے جب اگر روز سفر کرتے ہو تو نہ کریں، رخصت یا کھانے میں بھی آپ لے سکتے ہیں. تو کچھ روایتوں میں اس طرح ہے کہ جب وہ ایک آدھی روایت اس قسم کی بھی ملتی. عرض خدمت یہ ہے، تو اب ان دونوں صورتوں میں امام صاحب سے پوچھا گیا تو امام صاحب نے اس کی تطبیق یوں فرمایا جب سفر میں مشقت ہو اس وقت روزہ نہ رکھنا بہتر ہے، اور اگر سفر آسان ہے تو روزہ رکھ لینا جو ہے بہتر ہے. تو دونوں روایتوں پر عمل ہو جاتا ہے. امام صاحب کا خاصہ یہ ہے کہ آپ نے جن میں تعارض پایا جاتا تھا ان احادیث میں تطبیق کی ہے، اور زیادہ سے زیادہ احادیث پر عمل پیرا ہونے کی ایک صورت جو ہے امت کے سامنے پیش کر دی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے ایسا جو ہے وہ فقہ کو مرتب کیا ہے کہ قیامت تک کے آنے والے جو مسائل ہیں وہ ان قواعد و ضوابط کی روشنی میں جو ہے وہ حل کیے جا سکتے ہیں. ماشاء اللہ خواجہ صاحب، بہت خوبصورت آپ نے بڑے اچھے انداز سے اس کو الیبوریٹ کیا ہے. یہ علامہ صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا کہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ جو ہیں، اور بلکہ میں سمجھوں گا کہ یہ سارے کے سارے جتنے ائمہ اربعہ جو ہیں یہ اہل بیت سے محبت رکھتے تھے، اور ان کو جو اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے تو یہ بھی اہل بیت سے ہی یہ وراثت میں یہ اپنا منتقل ہوا ہے. اور یہ حضرت امام محمد باقر کو، امام زین العابدین کو، حضرت زید ہیں، حضرت امام جعفر صادق ہیں، یہ سارے اہل السنہ والجماعت تھے. اب ائمہ اربعہ جو ہیں، ائمہ اربعہ جتنے بھی ہیں، امام مالک ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی علیہ رحمہ ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، یہ چاروں کے چاروں امام جو ہیں ان کو اہل بیت سے محبت تھی. بلکہ انہوں نے اہل بیت کے لیے کسی نے بازو کٹوا دیے، کسی نے سر کٹوا دیا، کسی نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. تو حضرت امام ابو حنیفہ کو بھی بہت زیادہ اذیتیں دی گئی. تو میں چاہوں گا کہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے، ان کی محبت کے حوالے سے ناظرین کو آگاہ فرمائیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو اہل بیت سے جو محبت تھی وہ انتہا کی محبت تھی. ایک مرتبہ آپ رحمہ اللہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے، اور آپ نے ان سے زانو تلمذ بھی حاصل کیا، آپ نے ان سے علم حدیث بھی سیکھا. تو جب آپ حاضر ہوئے تو آپ ان کی مجلس میں بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا فَإِنَّ لَكَ عِنْدِي حُرْمَةٌ كَحُرْمَةِ جَدَّكَ فِي حَيَاتِهِ عَلَى أَصْحَابِهِ. آپ نے حضرت امام باقر کو فرمایا آپ کی تعظیم میرے اوپر ایسے لازم ہے جیسے اصحاب پر آپ کے نانا کی تعظیم لازم تھی. یعنی کہ جیسے اصحاب رسول پر ان کے نبی کی تعظیم ان پر لازم تھی، ایسے نبی کی آل کی اولاد کی محبت تعظیم مجھ پر لازم ہے. اتنی آپ ان سے محبت فرمایا کرتے تھے. اور حضرت زید کے بارے میں جس طرح آپ فرما رہے تھے،
زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو حضرت امام حسین کے پوتے ہیں، زین العابدین کے بیٹے ہیں، جب انہوں نے ہشام کے خلاف خروج کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا ساتھ جا تو نہیں سکے، ان کا ساتھ اس طرح دیا کہ 12,000 درہم آپ نے ان کو عطا فرمائے۔ یہ اہل بیت کی محبت تھی۔ اور کہا جاتا ہے، جس طرح آپ فرما رہے تھے، کسی نے جان کا نذرانہ پیش کیا، کسی نے سر کا نذرانہ پیش کیا اہل بیت کی محبت میں، تو جو منصور نے آپ کو قید کیا، یہ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ آپ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو قاضیوں کے عہدے کا بہانہ بنا کر آپ کو قید میں ڈالا گیا تاکہ اہل بیت کی محبت ان سے چھین لی جائے، اور آپ کو جو ہے نا وہاں پر سزا دی گئی۔ کسی نے 10 کوڑے لکھے ہیں، کسی نے 30 کوڑے لکھے ہیں، حتیٰ کہ آپ کو آخر میں زہر دے کر آپ کو اس دنیا سے رخصت ہونا پڑا۔ آپ نے اہل بیت سے جو محبت کی ہے وہ آنے والی امت کو بھی درس دیا ہے کہ جس طرح اصحاب اپنے نبی کی تعظیم کرتے تھے تو تم پر بھی لازم ہے کہ تم بھی اسی طرح ان کی اولاد کی تعظیم کرو، ان سے محبت کرو۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت جو کرتے تھے، تو اسی سلسلے میں آپ نے تقریباً 9 جو ہے نا جو ملتے ہیں ہمیں کہ 9 اہل بیت سے علم حدیث آپ نے حاصل کیا، زانو تلمذ طے کیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ اہل بیت ہیں۔ جس طرح حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ شاگرد ہیں، تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا فقیہ میں نے کسی کو نہیں پایا۔ وجہ یہی تھی کہ آپ اہل بیت سے محبت رکھتے تھے، آپ جانتے تھے کہ یہ اہل بیت ہیں، ان کی تعظیم ہم پر لازم ہے، تو اسی لیے آپ نے ان سے علم دین بھی حاصل کیا اور علم حدیث بھی حاصل کیا۔ جس طرح پہلے بات یہ چل رہی ہے، امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ میرے نانا کی احادیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے کچھ وقت چاہیے، کچھ گفتگو کرنی ہے آپ سے۔ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا اگر میں آپ کے نانا کی احادیث کی مخالفت کرتا ہوں تو میں چند گزارشات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ مرد قوی ہے یا عورت قوی ہے؟ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مرد زیادہ طاقتور ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں احادیث کی مخالفت کرتا ہوتا، میں قیاس کو حدیث پر ترجیح دیتا ہوتا، تو میں یہ کہتا کہ عورت ضعیف ہے تو عورت کا وراثت میں حق زیادہ ہے مرد کی بنسبت۔ میں نے یہ بات کہیں پر نہیں کی۔ اور اسی طرح آپ نے پھر فرمایا کہ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ تو امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو ہے نا نماز افضل ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں حدیث کی جگہ رائے کو ترجیح دیتا یا قیاس کو ترجیح دیتا تو پھر میں یہ کہتا کہ عورت کو جو ایام مخصوصہ ہیں ان کے بعد عورت کو جو ہے نا روزہ قضا نہیں بلکہ ان کو نماز قضا کرنی چاہیے، کیونکہ نماز روزے سے زیادہ افضل ہے۔ تو آپ تو جو ہے نا زانو تلمذ اس طرح طے کرتے تھے، آپ تو ان کی تعظیم کرتے تھے اور آنے والے تمام امت کو درس دیا کہ نبی کی آل سے آپ نے پیار کرنا ہے، محبت کرنا ہے۔ اگر آپ کو جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو آپ نے دریغ نہیں کرنا سے۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ خواجہ صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ فرما رہے تھے کہ یہ جو تقلید کا جو سلسلہ ہے، یہ ائمہ اربعہ کی تقلید کیوں کی جاتی ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ کسی نہ کسی امام کی تقلید کی جائے؟ اور آپ نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان کے مقلدین جو ہیں وہ زیادہ ہیں، تو میں چاہوں گا تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں آپ۔ جی قبلہ، گزارش یہ ہے، میں بلکہ پہلی بات سے جو ہے اس سے ذرا اپنی گفتگو کو جوڑنا چاہوں گا۔ اس حوالے سے حضرت امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ مشہور محدث گزرے ہیں، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ امام اعمش، اعمش، ہاں جی اعمش جی۔
تو آپ کے پاس جو ہے ایک مسئلہ آیا، تو انہوں نے کہا افتاء ابو حنیفہ آپ بتائیں، تو آپ نے مسئلے کا جواب دے دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کہاں سے یہ استدلال کیا ہے، یہ کہاں سے آپ نے مستنبط کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من اینا قلت، آپ کہاں سے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے عذرائے مذاق فرمایا حدثنا انت، ہم نے تو آپ سے سنا ہے، آپ نے جو روایت کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا انتم الاطباء ونحن سیاد، ہم دوائیاں کٹھی کرنے والے ہیں، لیکن کس مرض کے لیے کہاں دینا ہے یہ آپ ہی جانتے ہیں۔ یعنی یہاں سے وہ حدیث کی جو بات ہے نا کہ حدیث یعنی کہاں پہ کس مرض کی کون سی دوا ہے، کہاں کس وقت کس حدیث سے کیا مسئلہ مستنبط کرنا ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا خاصہ ہے۔ اور ویسے ہی آپ نے خواب دیکھا تھا تو آپ پریشان ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ انی انیشو قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو جو ہے وہ اکھاڑ رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں بڑا میں خوف زدہ ہوا۔ حضرت امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ خدمت میں حاضر ہوا، اس کی خواب کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ خواب دیکھنے والا ینشر اخبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ینشر علم النبوت صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو ہے اس جو دیکھنے والا ہے خواب کا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جو ہے وہ پھیلائے گا اور آپ کے علم کو جو ہے پورے جہاں کے عالم میں اس کا چرچا کرے گا۔ یعنی ان احادیث سے بھی، ان روایتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علم ہے اس کی آگے ترویج و اشاعت فرمانے والے ہیں۔ دراصل حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید الگ سے نہیں ہے، بلکہ تقلید جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ تعالیٰ نے خود حکم فرمایا ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اب اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ ظاہر ہے اس کہتا کوئی نمونہ ہمارے سامنے نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی ہے، رسول کی اطاعت ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، تو رسول اللہ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اب اولی الامر کی اطاعت کا حکم خود رب کا قرآن دے رہا ہے، اور اس پر جو ہے وہ بعض نے جو محدثین ہیں، مفسرین ہیں، کچھ نے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو حکماء ہیں ان کی جو ہے اطاعت کی جائے، لیکن اکثریت جو مفسرین ہیں، جمہور مفسرین کا قول ہے جو اہل علم ہیں ان سے جو ہے ان کی اتباع کی جائے۔ دیکھیے اب جو لوگ تقلید کے منکر ہیں، بے شک جو بندہ کہتا ہے جو مجتہد کے درجے پر فائز ہے، میں کہتا ہوں اسے تو کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو شخص اس لیول پر نہیں ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سے مسائل خود مستنبط کر سکے، اس درجے پہ نہیں ہے، اس کو اتنے علوم و فنون حامل نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کیا اس پر پھر احکام شرع لاگو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ نماز اس پہ فرض ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کہیں گے جی اگر لازمی ہے تو جی کیسے، وہ قرآن تو سمجھتا نہیں ہے، احادیث تو اس نے پڑھی نہیں ہے، ایک ان پڑھ آدمی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ کسی نہ کسی عالم سے، کسی صاحب علم سے پڑھ کر اس پر اعتماد کرتے ہوئے ہی اس پر نماز فرض ہے۔ آپ کہیں گے جی اسے اعتماد کرنا چاہیے اہل علم پر، اور پھر اس جیسے وہ بتائیں اس کے مطابق اسے نماز بھی پڑھنی چاہیے، اس پر نماز فرض ہے۔ تو بات صرف مثال واضح کرنے کے لیے عرض کی ہے، یعنی جو شخص قرآن حدیث سے ڈائریکٹ مسائل مستنبط کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس شخص کے لیے وہ اہل علم کے بتائے ہوئے مطابق جو ہے قرآن و سنت کی جو تشریحات کرے اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ اور سرنامہ کلام میں جو آپ نے آیہ مبارکہ تلاوت کی تھی، رب کے قرآن کا بھی یہی حکم ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے جو اہل علم ہیں ان سے جانیں۔ اب جہاں تک تعلق ہے تقلید کا، تقلید دیکھیے عقائد میں تقلید بالکل نہیں ہے۔ احکام دو قسم کے ہیں، کچھ احکام ہیں جو قرآن و حدیث میں واضح طور پر بیان ہوئے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کے احکام واضح نہیں ہیں۔ تو تقلید صرف ان چیزوں میں ہوتی ہے جو قرآن و سنت میں واضح طور پر نہیں ہے، اور ان سے مسائل کس طرح سے نکالنے ہیں یہ ائمہ دین کا ہی کام ہے۔ اب اس حوالے سے ایک روایت جو ہے جو فقہ کی بنیاد پڑتی ہے، جس کو بنیاد کہا جاتا ہے، وہ جو ہے اسی حوالے سے حضرت امام اعمش کا بھی تذکرہ چل رہا تھا، انہیں اس کے حوالے سے ہے کہ آپ کے پاس ایک مسئلہ آیا کہ ایک چھوٹی بچی کو جو ہے وہ فوت ہو گئی، تو ایک حائضہ عورت نے غسل دے کے اس کو دفن کر دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوا، بعد میں پتہ چلا دفن کرنے کے بعد جس عورت نے غسل دیا تھا وہ تو حالت حیض میں تھی، تو آیا کہ اس کا دیا ہوا غسل جائز ہے یا نہیں؟ علماء کوفہ سے پوچھا گیا، علماء مکہ سے، علماء شام سے، میں کہا جی ایسا واقعہ تو حضور کے زمانے میں بھی نہیں آیا، کوئی نہ قرآن میں ہے کہیں نہ حدیث میں ہے، ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔
وہ خاموش ہو گئے. تو حضرت امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ غسل ہو گیا، لہٰذا آپ قبر سے دوبارہ نکال کر غسل دینے کی حاجت نہیں ہے. انہوں نے کہا جی اس کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے دلیل کے طور پر وہ حدیث مبارکہ پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مسجد سے ہاتھ بڑھا کر چٹائی اٹھا دیں. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں حالت حیض میں ہوں، تو سرکار نے فرمایا کہ حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں آ گیا. تو آپ کا یہ جملہ فرمانا کہ حیض تیرے ہاتھ میں نہیں، اس کا مطلب حائضہ عورت کے ہاتھ پاک ہوتے ہیں، اس کے دھوئے ہوئے کپڑے جو ہیں ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی پاک ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا درست ہوتا ہے ہم وہ کھاتے ہیں، وہ جائز و حلال ہے، لہٰذا اس نے اگر غسل بھی دیا ہے تو بھی یہ جائز ہے. یعنی جو محدثین فقہا کا یہی کام ہوتا ہے، وہ احادیث سے وہ مسائل مستنبط کریں جو قرآن و سنت میں واضح طور پر نہیں ہیں. ہم چونکہ قیامت تک کے لیے دین آیا تھا اور نئے بدلتے زمانے کے ساتھ نئے نئے حالات پیدا ہوں گے. حضور کے زمانے میں ظاہر ہوائی جہاز نہیں تھا، اب کوئی شخص کہے کہ ہوائی جہاز میں بیٹھ کے جی نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں. اب ان سے پوچھا جی چائے حضور کے زمانے میں نہیں تھے تو وہ بتائیں جی پینا جائز ہے. اور بھائی یہ کوئی بات ہے؟ بتا جی قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے چائے پینا جائز ہے. اسی طرح آج کل وہ بھینس کی قربانی کا مسئلہ وہ بھی اختلافی بنایا ہوا ہے. تو سینکڑوں قسم کے، ہزاروں قسم کے ایسے مسائل ہیں جو زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ نئے وقت کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے ایسے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے قواعد و ضوابط بنا دیے گئے جن کا نام فقہ رکھا گیا، اور ان فقہی مسائل کی روشنی میں قیامت تک کے لیے اب کوئی بھی نیا مسئلہ آئے گا ان قواعد و ضوابط کی روشنی میں اس مسئلے کا جواب علماء ملت دے سکتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے. خواجہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، علامہ محمد شریف آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑی بھرپور گفتگو کی، لیکن مختصر وقت ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے سارے کے سارے سوالات وہ رہ گئے، کیونکہ ایک بڑی عظیم ہستی، عظیم شخصیت کے حوالے سے بلکہ ہماری گزارش ہوگی کہ آپ نیکسٹ کوئی اور پروگرام بھی رکھیں اس حوالے سے پارٹ 2 انشاءاللہ مختصر وقت میں اتنا ہی آپ نے کہا. ناظرین محترم، امام ابو حنیفہ امام اعظم ہیں، سراج الامہ ہیں، امام الائمہ ہیں، اور ان کے بارے میں معترضین کا یہ اعتراض کہ آپ کو صرف 17 احادیث یاد تھیں، آپ نے حدیث پہ کام نہیں کیا، آپ کو حدیث آتی نہیں تھی، آپ نے حدیث لکھی نہیں، یہ ساری کی ساری باتیں بے بنیاد ہیں. سیرت النعمان میں شبلی نعمانی، علامہ شبلی نعمانی نے اس پر بھرپور کام کیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کی ایک 40 علماء کی کمیٹی تھی، اور ان 40 جو آپ کی مجلس مشاورت، مجلس شورا تھی، ان میں محدثین بھی ہوا کرتے تھے، مفسرین بھی ہوا کرتے تھے، فقیہ بھی ہوا کرتے تھے، ہر قسم کے علوم جاننے والے، یہاں تک کہ جدید علوم جاننے والے بھی موجود ہوا کرتے تھے. ایک مسئلہ جو ہے وہ اس مجلس شورا میں رکھا جاتا، پھر اس پر بحث ہوتی، اور اس بحث کا سلسلہ جو ہے بعض اوقات 40 دنوں پر بھی محیط ہو جاتا تھا. اور اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان 40 علماء کی، جس میں ابو سفیان ثوری جیسے ہوا کرتے تھے، ان 40 علماء کی جو مجلس ہوتی تھی، ان سب سے زیادہ علم رکھنے والے جو ہیں وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کسی مسئلے کا استنباط کر رہے ہیں، قرآن مجید سے استنباط کر رہے ہیں یا حدیث سے استنباط کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اگر حدیث نہیں آتی تو اس کو مستنبط نہیں کر سکتے، مستخرج وہ نہیں ہو سکتا، اور اگر آپ کو قرآن نہیں آتا تو ظاہر ہے کہ وہ مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو سکتا. تو ظاہر ہے کہ آپ کو قرآن پر بھی اور آپ کو حدیث پر بھی عبور حاصل تھا. اس میں علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ آپ نے 40,000 احادیث جو ہے وہ لکھی تھی. اس میں کتاب الآثار جو ابھی علامہ صاحب نے ذکر کیا، یہ کچھ کتابیں جو ہیں آپ کی ناپید ہو گئی تھیں،
آپ کے شاگردوں میں امام محمد اور امام ابو یوسف جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اور اس کو دوبارہ مدون کیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی احادیث جو ہیں سیاہ ستہ میں موجود ہیں، امام بخاری جیسے ابھی انہوں نے حوالہ دیا اس میں موجود ہیں، اور ان کا یہ کہنا کہ آپ امام الفقیہ تھے، امام الفقہا تھے، یہ بھی درست ہے۔ فقہ کا مرکز جو ہے یہ کوفہ تھا، علم حدیث کا مرکز بھی کوفہ تھا یا بصرہ تھا، یہ اس وقت یہ بڑے مراکز تھے، یہاں صحابہ کی تعداد بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ بھیجا تو اہل کوفہ کو مخاطب ہو کر کہا تھا کہ میں ان جیسی ایک عظیم علمی شخصیت کو کبھی بھی اپنے آپ سے جدا نہ ہونے دیتا، جنہوں نے سب سے زیادہ وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے استفادہ کریں۔ اب فقہ کا مرکز جو ہے اس کو مرکز بنانے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا کردار ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں حدیث کا درس بھی دیا، وہاں فقہ کا درس بھی دیا، وہاں تفسیر بھی پڑھائی۔ آپ کے شاگردوں میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود کے حضرت علقمہ ہیں، حضرت علقمہ کے شاگرد جو ہیں ابراہیم نخعی علیہ رحمہ ہیں، حضرت ابراہیم نخعی کے حماد ہیں، اور حماد کے شاگرد جو تھے وہ حضرت امام ابو حنیفہ تھے۔ اب حضرت امام ابو حنیفہ سے بڑا جو ہے وہ فقیہ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ جو فقہ آپ نے سمجھی پھر اس کو آگے آپ نے پڑھایا، آگے بڑھایا، آگے لوگوں کو سکھایا۔ اس لیے آپ کو اہل الرائے کا یہ جو لقب ملا محض اس لیے تھا کہ آپ حدیث اور قرآن سے مسئلے کا استنباط کر کے پھر اس کو آگے بڑھاتے تھے۔ ناظرین محترم، یہاں میں ایک اہم نقطہ بیان کرتا چلوں، اور وہ یہ ہے جیسے ابھی خواجہ صاحب بات کر رہے تھے، وہ یہ ہے کہ یہ جو تقلید کا سلسلہ جو چلتا ہے یہ اموی دور تک کبھی کسی نے کسی کی تقلید نہیں کی، اس لیے کہ اس وقت تک یہ صحابہ کی تعداد بھی موجود تھی، اور صحابہ کی موجودگی میں کبھی کوئی کسی کی تقلید کی طرف نہیں گیا۔ جب عباسیوں کا دور آیا ہے تو عباسیوں کے دور میں بہت انتشار پیدا ہوا۔ مثال کے طور پر ابھی انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ کی بات کی، ابو جعفر منصور کے دور میں حضرت امام مالک بھی حیات ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ بھی حیات ہیں۔ اب مسئلہ جیسے طلاق کا مسئلہ جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے، طلاق کے مسئلے کو ایک بنا دیا گیا کہ جناب انہوں نے 3 طلاقوں کی بنیاد پر، حضرت امام ابو حنیفہ کا ہے کہ جب ایک نشست میں 3 طلاقیں دی جائیں تو طلاق عائد ہو جاتی ہے، جبکہ امام مالک کے نزدیک نہیں تھا۔ اب حقیقت میں یہ بات نہیں تھی، حقیقت میں بات یہ تھی کہ جب ابو جعفر منصور بیعت لیتا تھا تو وہ بیعت میں یہ لفظ ان سے بلواتا تھا کہ اگر میں آپ کے خلاف کیا، یعنی خلیفہ وقت کے خلاف کیا، تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے۔ حقیقت یہ تھی، اور یہ بیعت کرتے وقت یہ ان سے لکھوا لیتے، یہ عہد لیتے تھے، یہ بلوا لیتے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی پریشانی ہمارے لیے پیدا ہو گئی، تو کیوں نہ ہم حضرت امام مالک جو مدینہ شریف میں ہمارے قریب رہتے ہیں، جب وہاں جاتے ہیں تو حضرت امام مالک سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں۔ تو حضرت امام مالک نے جب مسئلہ بتایا کہ یہ بیعت جو ہے یہ غلط ہے، یہ بیعت درست نہیں ہے، اس بیعت کی بنا پر جو ہے حضرت امام مالک کے ہاتھ یہ شانوں سے آپ کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ جدا کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بات نہیں تھی کہ آپ نے 3 طلاقوں کا مسئلہ جو ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے اگینسٹ گئے تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے ساتھ تو یہ کیا کہ ابو جعفر منصور جب آپ نے عہدہ قبول نہیں کیا تو ان کو سزا دی کہ آپ نے یہ جتنی اینٹیں میرے محل میں آتی ہیں آپ نے روزانہ گننی ہیں کہ کتنی اینٹیں آتی ہیں۔ اب بھائی ہزاروں کی تعداد میں اینٹیں آ رہی ہیں،
اب حضرت امام ابو حنیفہ نے ایک بانس لیا، یہ اینٹیں گننے کا یہ طریقہ بھی حضرت امام ابو حنیفہ نے ایجاد کیا تھا۔ اینٹیں گنی، ایک بانس لیا اور وہ بانس کی اونچائی کو دیکھ لیتے تھے کہ اس طرف کتنی اینٹیں آ رہی ہیں اور چوڑائی میں کتنی اینٹیں آ رہی ہیں، اور وہ اس طریقے سے ناپ کر جو ہے وہ گرنے کا طریقہ ایجاد کیا اور اپنے لیے آسانی پیدا کی۔ حضرت امام ابو حنیفہ کو اللہ رب العزت نے ایسا دماغ دیا تھا، ایک ایسی ریڈی میڈ تھی کہ ان جیسا استنباط کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ جب یہ انتشار پیدا ہوتا ہے عباسی دور میں، تو اس وقت ائمہ حضرات کی تقلید کی طرف لوگوں کا رجحان دلایا گیا کہ اس انتشار کے دور میں کسی نہ کسی امام کو فالو کرنا جو ہے، ان کی پیروی کرنا جو ہے، وہ آپ کے لیے اس وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے بڑھ کر جو ہے وہ ان کو فالو کرنا ہر ایک کے لیے سعادت کا باعث تھا۔ ناظرین محترم، حضرت امام ابو حنیفہ نے اجتہاد کا دروازہ کھولا۔ انہوں نے یہ قیاس، یہ جو اس کو غلط طریقے سے لیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کی جو معروف حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ کیسے فیصلے، غالباً حضرت معاذ بن جبل کی ہے، حضرت معاذ بن حضرت اسامہ بن زید میرے ذہن میں آ جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کا گورنر والی بنا کر بھیجتے ہیں، قاضی بنا کر بھیجتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیسے فیصلے کرو گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے لوں گا، قرآن میں نہ ملے حدیث سے لوں گا، اگر حدیث سے نہ ملے تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا۔ تو گویا کہ اجتہاد کا آغاز جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں بھی عہد ہی میں ہی ہو چکا تھا۔ اب یہی اجتہاد جو ہے یہ کوفہ جو ہے اس کا مرکز بنا، اور اجتہاد کے بڑے مجتہد جو ہیں وہ ائمہ حضرات میں سے وہ حضرت امام ابو حنیفہ ہوئے۔ ناظرین محترم، مختصر وقت تھا، حضرت امام ابو حنیفہ کی شخصیت بہت بڑی ہے۔ اب ان کی شخصیت کے ہر پہلو پر گفتگو جو ہے وہ ممکن نہیں۔ انشاءاللہ کسی اور نشست میں آپ کی شخصیت کے اس تقوی و طہارت ہے، علم کا پہلو ہے، آپ کے قیاس کا پہلو ہے، اجتہاد کا پہلو ہے، ان پہلو پر پھر استحسان ہے، استدلال ہے۔ انشاءاللہ اس پر کسی وقت گفتگو کریں گے۔ انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں ایک اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International.